ریسپونڈ کرے. جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف نے سن لیں پلیز. قائد حزب اختلاف نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے. میں آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس میں آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے. تسلیم کرتا ہوں. بارہا کہہ چکا ہوں، دوہرا دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے کہ اس تحریک کو پیش کرنا اپوزیشن کا حق ہے اور اس کا دفاع کرنا میرا فرض ہے. ہم آئینی، سیاسی اور جمہوری انداز میں اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں آج ایک اور چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں اور قوم کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آئین شکنی مطمع نظر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آئین کا احترام ہم سب پر لازم ہے. اور جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بوجھل دل کے ساتھ مایوس ہیں لیکن سر خم تسلیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. جناب والا، پاکستان کی تاریخ آئین شکنی سے بھری ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں. جناب اسپیکر، میں تاریخ میں جانے کا اتنا وقت تو نہیں ہے، لیکن جو حالیہ ایک میجر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. اور قوم اس بات سے گواہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 آئین شکنی ہوئی اور قوم اس بات کی گواہ ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ کیس گیا، پی سی او، ججز، یہ وہ جو تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ صرف جسٹیفیکیشن تلاش کی گئی بلکہ جو پریئر مانگی ہی نہیں گئی تھی، آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دی گئی. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور قوم اس بات کی گواہ ہے. جناب والا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کے فیصلے سے پہلے، ابھی مسئلہ سب جڈس تھا، زیر غور تھا، عدالت عظمیٰ کے سامنے تھا، ان دونوں شخصیات نے بیانات دیے کہ کوئی نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ان کا بیان ہے، ریکارڈ پڑھیں. بہرنو ڈاکٹر آف نیسیسٹی تو دفن ہونا چاہیے تھا، اور میں خوش ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے. پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے کہ آج ہم سب ڈاکٹر آف نیسیسٹی کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہیں. جناب اسپیکر، میں آج کہنا چاہوں گا، عمران خان صاحب نے کل کہا اور ان کی اجازت سے میں آج بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر کے ان کا موقف پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تحریک انصاف کا ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. تاریخ کے لیے، تاریخ کے اوراق آج رقم ہو رہے ہیں اور تاریخ کے لیے میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مایوس ہوں لیکن اعلیٰ عدلیہ کا احترام کروں گا. میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ بروز ہفتہ 10:30 بجے اجلاس بلایا جائے گا، اور قائد حزب اختلاف نے ابھی پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ نقطہ اٹھایا اور کہا کہ آپ پابند ہیں
جس کی آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ پابند ہیں کہ آپ نے آج یہ عدلیہ کے فیصلے کے مطابق اجلاس کی کارروائی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ جناب والا، اس فیصلے کے مطابق ہی کارروائی بڑھائی جا رہی ہے۔ ہفتہ ہے، 10:30 بجے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے فرمایا کہ یہ اجلاس جاری رہے گا اور پروگ نہیں ہوگا تاوقتے کے وہ سارا جو پروسیس ہے آرٹیکل 95 رول 37 کا اپنے حتمی انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ جناب والا، ہم اس کی پاسداری کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں اس ایوان کے خدمت میں وہ پس منظر پیش کرنا چاہوں گا جس نے آج اس اجلاس کو اس شکل میں دوبارہ کرنے کی آپ کو حکم صادر فرمایا اور ہمیں تابع کیا۔ جناب والا، آج عدلیہ کے فیصلے کے مطابق گھڑی واپس کی گئی اور آج ان کی نظر میں، اس فیصلے کی نظر میں آج 3 اپریل ہے۔ آج 3 اپریل ہے اور 3 اپریل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، دہرانا نہیں چاہتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کا عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لیا۔ جناب والا، میں جانتا ہوں کہ بروز اتوار دفاتر کھولے گئے، اجلاس منعقد ہوا اور کارروائی کا آغاز ہوا، اور پھر اس نے اس آرڈر کی شکل میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس میں انہوں نے متفقہ طور پر رولنگ کو مسترد کیا اور ہماری نظر میں جو وزیر اعظم نے قوم کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا تھا ڈیسولوشن کے ذریعے، جس کا مطالبہ ہماری اپوزیشن تقریباً 4.25 سال سے کر رہی ہے، 4.25 سال سے کر رہی ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا قوم کو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے قوم کو محفوظ کرنے کے لیے آئیے عوام کے سامنے چلتے ہیں، آئیے عوام کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، اس کا جو بھی فیصلہ آیا وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ عدلیہ کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن جناب والا، عدلیہ میں گئے کیوں؟ ہمارے دوست کیوں گئے؟ جوائنٹ اپوزیشن کیوں گئی؟ اور سو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ضروری ہے، تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بالکل احاطہ کیا جائے۔ جناب والا، یہاں جب ڈپٹی اسپیکر چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے جو رولنگ دی، جن پر دوستوں کا اعتراض تھا اور عدلیہ کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے کہا، یہ انکار نہیں کیا، اس آئینی پروسیس سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے، ایک نئی صورتحال میرے سامنے آئی ہے، اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے تو اس کا پروب ہونا ضروری ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور جناب والا، یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم ایک اعلیٰ ترین فورم ہے جس میں حکومت کے سینئر ترین وزراء اور افواج پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس فورم میں وہ مراسلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے قوم میں، اور اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا میں،
اس کی باز گشت ہے، طول عرض اس کی باز گشت ہے۔ جناب والا، جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی اسی مراسلے کو، اس کمیونیکیشن کو، اس کیبل کو، اس سائفر کو دیکھتی ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ مسئلہ سنگین ہے، مسئلہ حساس ہے، اور دو آرڈر کرتی ہے۔ There are two decisions and I'd like to put those decisions in front of the House. One, they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan, and a demarche must be issued. دفتر خارجہ کو حکم دیا جاتا ہے، انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیمارش کرو، اسلام آباد میں بھی کرو، واشنگٹن میں بھی کرو، اور جناب والا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق دفتر خارجہ ڈیمارش کرتا ہے، اسلام آباد میں بھی کرتا ہے اور واشنگٹن میں بھی کرتا ہے۔ دوسرا فیصلہ صادر کرتا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کہ پارلیمان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے فی الفور اس کو طلب کیا جائے، اس کو کنوین کیا جائے، اور یہ سارا معاملہ منتخب نمائندوں کو، یہ سورن ہاؤس ہے، یہ عوام جو ہے، یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، تو ان کے اس فورم کے سامنے رکھا جائے کہ وہ بات کی باریکی تک جائیں اور پروب کریں اور حقائق جاننے کی کوشش کریں۔ آپ اجلاس بلاتے ہیں، اپوزیشن کو دعوت دی جاتی ہے، اپوزیشن کا فرض تھا جناب اسپیکر، This is not right. This is not fair. This is not fair. یہ وائنڈ اپ کریں اس کے بعد، This is not fair. یہ وائنڈ اپ کر لے میں صاحب، یہ وائنڈ اپ کر لینا، یہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ This is not fair. Why is he nervous? آپ نروس کیوں ہو رہے ہیں؟ گھبرا رہے کیوں ہیں؟ میرا خیال میں نہ گھبرائیں، سن لے بات۔ یہ وائنڈ اپ کر لے، اس کے بعد آپ کر لیں۔ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اجرت کس چیز کی ہے؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ جی میں اس طرح کرتا ہوں، 12:30 بجے تک میں اجلاس ایڈجرن کرتا ہوں، 12:30 بجے تک 12:30 بجے جو ہے نا تک اجلاس ایڈجرن کرتا ہوں۔